السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے، اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم ٹھہر ٹھہر کر اسے لوگوں کو سناؤ، اور اسے ہم نے موقع بہ موقع بتدریج نازل فرمایا ہے۔ آج پچھلے سبق کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے جو ہے الشفتان یعنی کہ ہونٹوں سے جو ادائیگی ہوتی ہے جن حروف کی، ان کو سیکھا، اور اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ سیکھا کہ اس سے جو ہے الخیشوم سے جو ہے وہ کون سے حروف کی ادائیگی، کون سی صفات کی ادائیگی ہوتی ہے۔ آج ہم سیکھیں گے حرکات اور حروف کیسے بنتے ہیں۔ دیکھیں، آیات کس سے بنتی ہیں؟ الفاظ سے، اور الفاظ کس سے بنتے ہیں؟ حروف سے۔ یعنی کہ اس سے کیا ظاہر ہوا کہ سب سے چھوٹی اکائی حرف ہے، اور جو بنیاد ہے یعنی کہ حرف ہو گیا، اور اسی سے آگے پورا قرآن بنا ہے، اور کل 29 حروف تہجی ہیں۔ تو ہمیں پوری محنت کرنی ہے اس بنیاد کو سیکھنے کی۔ اس بنیاد کو سیکھیں گے تو ہمارے الفاظ صحیح بنیں گے، اور ہمارے الفاظ صحیح ہوں گے تو ہماری آیات صحیح ہوں گی، اور ہم آیات جو ہے وہ پھر جب ہم آیات صحیح پڑھیں گے، ان کو سمجھیں گے، تو وہ ہمارے دل میں بھی اترے گی، ہمارے عمل میں بھی اترے گی، اور ہم جو ہے اجر و ثواب کے مستحق بھی ہوں گے۔ یعنی کہ ہر حرف کو اس کے حقیقی مخرج سے اس کی تمام تر صفات کے ساتھ پڑھنا۔ اب حرف جو ہے ایک آواز ہے جو ایک معین اور ایک غیر معین مخرج پر اس کا انحصار ہوتا ہے۔ اب 4 طریقوں سے آواز جو ہے وہ انسانی کانوں تک پہنچتی ہے۔ نمبر 1 ہے 2 جسموں کا ٹکراؤ، دونوں ہاتھوں کو آپس میں بجائیں گے، ٹکرائیں گے تو تالی بجے گی، آواز نکلے گی۔ نمبر 2 ہے 2 جسموں کا الگ ہونا، جیسے کہ بوتل کا ڈھکن کھولتے ہیں تو آواز پیدا ہوتی ہے، کسی بھی چیز کا ڈھکن کھولتے ہیں تو آواز پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 3 ہے کسی چیز کا مرتعش ہونا، کوئی چیز زمین پہ گرتی ہے، کوئی برتن گرتا ہے، کوئی ڈھکن گرتا ہے، کوئی بھی چیز جو ہے وہ جب تک وہ ہل رہی ہے، حرکت کر رہی ہے، تو اس کے اندر سے آوازیں آتی رہتی ہیں۔ نمبر 4 ہے کسی چیز کا دوسری کے ساتھ زور سے رگڑنا، کسی چیز کو گھسیٹتے ہیں تو آواز پیدا ہوتی ہے۔ تو تلفظ کا طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے، انسان اپنے احساسات کو الفاظ کے ذریعے بیان کرتا ہے، اور یہ الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ اصل میں حرکات کا مجموعہ ہوتے ہیں۔ اور حروف جو ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں؟ کبھی ساکن آتے ہیں، کبھی متحرک آتے ہیں، یہی ہم دیکھ رہے ہیں، کبھی ساکن آ رہے ہیں، کبھی متحرک آ رہے ہیں۔ ساکن حروف جو ہیں وہ حروف جو مخارج کے 2 اجزاء کے تصادم یا ٹکراؤ سے واقع ہوتے ہیں، ان کو ادا کرنے کے لیے منہ یا جبڑے کی کوئی حرکت شامل نہیں ہوتی۔ ساکن حرف ام، ال۔ حروف مدہ اور حروف لین کی آواز حلق میں موجود آواز کی رگوں کے ارتعاش سے پیدا ہوتی ہے، اور اس میں منہ اور جبڑے کی حرکت بھی شامل ہوتی ہے۔ جیسے کہ دیکھیں، سلائیڈ پہ دیکھیں اور اس کو دیکھیں، میں پڑھتی ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ ہؤلاء، دیکھیں اس کو ہم نے کیا کیا، اس کے لیے منہ کو اوپر کی طرف کھولا تو تب یہ پڑھا گیا۔ اسی طرح السوء، ہونٹوں کو گول کیا، او کی آواز نکالی، او، تو یہ آواز نکل آئی۔ اسی طرح عریشن، یا لین ہے، جبڑے کو نیچے کی طرف جھکایا
تو یا لین کی ادائیگی ہوئی۔ اسی طرح اگر ہم جو ہے یا مدہ کی ادائیگی دیکھیں، فا زیر یا فی، ہم اپنے جبڑے کو نیچے کی طرف جھکائیں گے تو اس کی یا مدہ کی ادائیگی ہوگی۔ متحرک حروف وہ حروف جو مخرج کے دو اجزاء کے جدا ہونے سے وجود میں آتے ہیں۔ تمام متحرک حروف کی آواز اسی طرح پیدا ہوتی ہے، اس کے ساتھ منہ یا جبڑے کی حرکات بھی شامل ہوتی ہیں۔ حرکات 3 ہیں۔ فتح یعنی زبر، منہ کو اوپر کی طرف کھولا جائے گا تو اس کی ادائیگی ہوگی۔ ضمہ یعنی پیش، ہونٹوں کا گول دائرہ بنائیں گے تو پیش کی ادائیگی ہوگی۔ اور کسرہ یعنی زیر، جبڑے کو نیچے کی طرف لے کر جانا، اگر ایسا نہ کیا جائے تو حرکات کی ادائیگی صحیح نہیں ہوتی۔ ایک حرکت کا مطلب ہے اس کو ایک دفعہ پڑھنا۔ با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، اور اگر حرف مدہ ساتھ لگ جائیں تو پھر ہم لمبا کر دیں گے۔ با زبر الف با، با زیر یا بی، با پیش واؤ بو بو، اور ان کو حرکات کو غلط طریقے سے ادا کرنے سے بچنا ہے، ٹھیک ہے۔ فتح کو فتح کی طرح ہی پڑھیں گے، یعنی کہ اس کو سیدھا منہ کھولیں گے۔ اور پھر اس کے بعد ضمہ ہے یعنی کہ زیر ہے، وہ پیش ہے، تو اس کو ہم ہونٹوں کو گول کریں گے۔ پوری طرح گول نہیں کریں گے تو آواز غلط نکلے گی۔ جیسے کہ ہونٹوں کو پوری طرح گول نہ کریں تو آواز جو ہے انگریزی کا جو حرف ہے نا او، اس کی طرح ہو جائے گی۔ حمزہ پیش واؤ او، ہونٹوں کو گول کیا، حمزہ پیش واؤ او او، اتنا گول کیا کہ درمیان میں ایک گول دائرہ بن گیا، اس میں ایک پینسل بھی اندر جا سکتی ہے، اتنا گول دائرہ بن گیا۔ اور اگر دیکھیں غلط پڑھیں گے تو اس کی آواز جو ہے وہ او کی طرح ہو جائے گی۔ حمزہ پیش واؤ او او او، یہ غلط ہو جائے گا۔ با پیش واؤ بو بو بو، پیش کی ادائیگی پوری کریں، بو نہیں کہنا۔ تا پیش واؤ تو 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 نہیں کہنا، وہ غلط ہو جائے گی ادائیگی۔ اسی طرح زیر ہے، اس میں آپ کا نچلا جبڑا جو ہے وہ نیچے جھکے گا۔ اگر نہیں جھکے گا تو دیکھیں جیسے کہ ہم کہیں حمزہ فا زیر یا فی، تو ہمارا جبڑا نیچے کی طرف جھک رہا ہے۔ اگر ہم اس کو فا زیر یا فے لیٹا لیٹا سا پڑھ جائیں گے تو وہ بالکل غلط ہو جائے گا، اور اسے جو ہے وہ اس کا بالکل یہ غلط طریقہ ہوگا۔ نیچے کی طرف اگر جبڑے کو حرکت نہیں دیتے تو غلط آواز جو ہے وہ ادا ہوتی ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، اپنے منہ کو سست نہیں کرنا، ڈھیلا ڈھیلا سا نہیں پڑھ کے اٹھ جانا، بلکہ جیسے جیسے ادائیگی کرنے کا حق ہے ویسے ادائیگی کرنی ہے۔ ہمیں اپنے منہ کو سست کرنے اور قرآن پڑھنے کے دوران غفلت اور کاہلی سے پڑھنے کی بجائے صحیح ادا کریں، قوی طریقے سے قرآن کو پڑھیں، اور حرکات کو بھی ہر حرکت پر اپنے منہ کی پوزیشن دیں جو کہ اس کا حق ہے۔ اپنی ادائیگی کو ہم سستی سے بچائیں۔ اور اس کے بعد ہے دو زبر، دو زیر، دو پیش، جو تنوین کی علامات ہیں، ان کو ہم اکثر حرکات ہی کے زمرے میں ڈالتے ہیں جبکہ وہ حرکات نہیں اعراب ہیں۔ جب ہم نون ساکن اور میم ساکن پڑھیں گے تو ان دو حرکات کا ہم صحیح مطالعہ کریں گے اور ان کا صحیح مقصد جانیں گے۔ حرکات صرف زبر، زیر اور پیش ہی ہوتی ہیں۔ اپنے ہونٹوں کی پوزیشن کا خاص خیال رکھیں، حرکات کی ادائیگی کو کرتے ہوئے خاص خیال رکھیں، سستی سے بچیں، ایک حرکت کو ایک ہی حرکت رکھیں، اس کو لمبا نہ کر دیں۔ زبر، زیر، پیش کے ساتھ جو حروف ادا ہوں گے اس میں ہمارے مخرج کے دو اجزاء ایک دوسرے سے لازماً جدا ہوں گے۔ حرکات اور حروف کی ادائیگی کا علم التجوید میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ اس میں تعلق تمام
29 حروف تہجی سے ہے۔ اور یہ بھی سیکھتے چلیں کہ ساکن حرف کو متحرک نہیں بنانا چاہیے، یہ کہ کہیں وہ ہلتا ہوا محسوس نہ ہو۔ ساکن حرف وہ ہوتا ہے جس کے اوپر جزم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور متحرک حرف وہ ہوتا ہے جس کے اوپر حرکت ہوتی ہے، یعنی کہ زبر، زیر یا پیش ہوتی ہے، اس کو متحرک حرف کہیں گے۔ اور ساکن حرف وہ ہے جس کے اوپر جزم آتی ہے۔ تو متحرک کو متحرک رکھنا ہے اور ساکن کو ساکن ہی رکھنا ہے، ساکن کو ہلانا نہیں ہے۔ دیکھیں مثال، دیکھیں سلائیڈ پہ دیکھیں، الحمد، 2 دفعہ ساکن آیا ہے، الحمد۔ اگر ہم کہیں گے الحمد تو ہم نے ساکن کو متحرک کر دیا، متحرک نہیں کرنا، اس کو ہلانا نہیں ہے۔ ہم کے لیے آپ کا جبڑا جو ہے وہ اوپر گیا، اور لام جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ جزم ہے، وہ ساکن حرف ہے، تو جہاں اس کا مخرج ہے بالکل وہیں پہ اپنی زبان کو روک لیں، پھر ساکن آ گیا میم کے اوپر، الحمد، دال کے اوپر پیش ہے، ہونٹوں کو گول کریں گے، الحمد۔ قاری شہاب الدین کہتے ہیں کہ کوئی ضمہ مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ دونوں ہونٹوں کو گول نہ کیا جائے، اور کوئی زیر مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ جبڑے کو نیچے کی طرف نہ جھکایا جائے، اور کوئی زبر مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ اپنے منہ کو پوری طرح کھولا نہ جائے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بالکل جو ہے وہ حرکات کی ادائیگی کرنا ایسے ہی سکھا دے جیسے کہ کرنے کا حق ہے، اور دعا کے ساتھ ساتھ ہم اپنی کوشش بھی جاری رکھیں گے۔ کوشش کے بغیر جو ہے وہ دیکھیں خالی دعا کام نہیں آتی، کوشش لازمی ہے۔ تو ہم نے کوشش زیادہ سے زیادہ کرنی ہے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی، اپنے قرآن کے وہ حروف جو ہیں ان کو بہترین بنانے کی۔ حرف جو ہے وہ بنیادی اکائی ہے، سب سے چھوٹی اکائی ہے، تو اس بنیاد کو ٹھیک رکھیں گے تو عمارت بہت ہی پیاری بنے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد